اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 247 ہو چکی ہے، اور اس میں یہی واقعہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو ان کے لیے بادشاہ بنا کے بھیجا، ان کا سپہ سالار، تاکہ وہ ان کی نگرانی میں ان کی انڈر رہ کے لڑائی کریں، اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ اور یہ یہودیوں کی عادت شروع سے رہی ہے کہ انہوں نے کوئی بھی حکم سیدھے طریقے سے مانا نہیں ہے۔ جب بھی کوئی حکم دیا گیا اس میں لازمی کوئی نہ کوئی کیڑے نکالیں، کوئی نہ کوئی مالی قربانی یا جسمانی قربانی کی جب بھی بات آئی ہے تو انہوں نے ہمیشہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی ہے۔ تو جیسے اب یہاں پہ ان کے اوپر جہاد فرض کیا گیا، انہوں نے کہا کہ جی ہم تو لڑیں گے، ہم تو اپنے گھروں سے نکلے ہیں، ہم تو اللہ کی راہ میں کیوں نہیں لڑیں گے؟ کیا ہو گیا ہمیں، ہم کیوں نہیں لڑیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جب ان کے لیے بادشاہ بنا دیا، سپہ سالار بنا دیا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انہیں اس چیز میں کوئی اعتراض نہ ہوتا کہ چلو ہمارے لیے اللہ نے سپہ سالار مقرر کر دیا ہے، اب ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ اس میں اعتراض کرنا شروع کر دیا کہ یہ ہمارا بادشاہ کہاں سے بن گیا، بھئی یہ تو اس کے پاس تو کوئی مال و دولت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی اللہ نے اس کو علم اور جسمانی لحاظ سے قوت عطا کی ہے، تو یہ جو، اور ویسے بھی اللہ جسے چاہے بادشاہی دے، اور اللہ وسعت والا ہے، جاننے والا ہے۔ اب آگے انشاءاللہ اگلی آیت پڑھتے ہیں۔ وقال لہم، اور کہا ان سے نبیہم، ان کے نبی نے، ان بے شک آیاتا، نشانی کیا ہے، ملک ہی اس کی بادشاہی کی، اس کی بادشاہی کی نشانی کیا ہے، ان کے یاتیکم، آئے گی تمہارے پاس، آئے گا التابوت، تابوت، کہ تمہارے پاس ایک تابوت آئے گا، فی جس میں سکینتن، سکینت ہوگی، سکینت کہتے ہیں سکون کو، جس میں سکون ہوگا، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وبقیتن، اور باقیات، باقیات کا مطلب بچا ہوا، مما، اس چیز میں سے، ترکا، جو چھوڑا، آل موسیٰ، موسیٰ کی اولاد نے، و آل ہارون، اور ہارون کی اولاد نے، تحملہ، جس کو اٹھائے ہوئے ہوں گے، حمل کا مطلب ہوتا ہے بوجھ اٹھانا، تحملہ، جسے اٹھائے ہوئے ہوں گے، الملائکۃ، فرشتے۔ اچھا، قرآن پاک میں جب بھی آل کا ذکر کیا جاتا ہے نا، جیسے آل موسیٰ یا آل ہارون، تو اس کا مطلب صرف ان کی اولاد نہیں بلکہ وہ خود بھی اس میں شامل ہوتے ہیں۔ جیسے آل موسیٰ کا مطلب موسیٰ بھی شامل ہے اور ان کی اولاد بھی شامل ہے، آل ہارون، ہارون بھی شامل ہے علیہ السلام، اور ان کی اولاد بھی شامل ہے۔ اچھا، انہوں نے ایسے تو بادشاہی قبول کی نہیں کہ بھی ہم طالوت کو بادشاہ نہیں مانتے کیونکہ وہ مال و دولت میں وسیع نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھی ان کو نبی کو حکم دیا، ان کے نبی نے انہیں کہا کہ بھی اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ بھی جب بھی وہ بادشاہ بنائے جائیں گے تو تمہارے نا ایک تابوت آ جائے گا۔ اب تابوت کیا، اس کی میں آپ کو تھوڑی سی ڈیٹیل بتا دیتا ہوں۔ تابوت اصل میں ایک صندوق سا تھا ان کے پاس، جس میں تورات کی اصل جو کاپیاں ہیں وہ، اور حضرت موسیٰ کا عصا، اور کچھ وہ جو من و سلوہ، جب یہ صحرا میں کیا کہتے ہیں ان کو محدود کر دیا گیا تھا تو آسمان سے من و سلوہ اترتا تھا، تو ایک برتن میں من بھرا ہوا تھا تاکہ یہ اپنے اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد رکھیں جو اللہ تعالیٰ نے ان پر صحرا کی اس میں کی تھی، صحرا میں۔ یعنی یہ صندوق تھا جس میں یہ ساری چیزیں تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی بھی تھی اس میں، اور یہ من اور کچھ چیزیں جو اصل تھا اس کا، تورات کا جو اصل وہ تھا نا، کاپی جو تھی اصل، وہ موجود تھی۔ اور یہ تابوت کو نا ہمیشہ اپنے جنگ میں اپنے ساتھ رکھتے تھے، اپنے مورال ہائی کرنے کے لیے، اپنے مطلب اپنے آپ کو جوش جذبہ دلانے کے لیے۔ اور جس جنگ میں بھی ان کے ساتھ تابوت ہوا کرتا تھا تو یہ سمجھتے تھے کہ اس میں ہمیں شکست نہیں ہو سکتی کیونکہ اللہ کی رحمت ہمارے ساتھ ہے، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، اور اس میں یہ مکمل جوش و جذبے سے ایمان سے لڑا بھی کرتے تھے اور فتح بھی حاصل کرتے تھے۔ لیکن ہوا یوں تھا کہ ایک دفعہ لڑائی میں فلسطینیوں کے ساتھ لڑائی ہوئی تھی، اور اس وقت ان کی حالت کافی خراب ہو چکی تھی دینی لحاظ سے، معاشرتی لحاظ سے، انہوں نے دین پر مکمل عمل چھوڑ دیا تھا، جیسے آج کل مسلمانوں کے حالات ہیں، اخلاقی پستی کا شکار، یعنی مطلب جتنا گر سکتے ہیں غیر مسلموں سے بھی زیادہ یہ اتنا نیچے گر چکے تھے، جس طرح آج ہم مطلب ہر حد پار کر چکے ہیں، اسلام کے ہر حکم کی نافرمانی کر چکے ہیں، ایسے ہی وہ حالات تھے۔ تو ایسے حالات میں ایک جنگ کے دوران ان سے تابوت چھین لیا گیا تھا، جس کی وجہ سے انہیں اب یہ لگنے لگا تھا کہ اب اللہ کی رحمت ہم سے مایوس ہو چکی ہے،
پھر چکی ہے، اب ہم مطلب اللہ کی رحمت سے دور ہیں، اب اللہ کی کوئی مدد ہماری جنگ میں شامل نہیں ہوگی. تو یعنی یہ تابوت کا تھوڑا سا ذکر تھا. اب یہ ایسے مکمل آیت سمجھ میں نہیں آئے گی، اگلی آیت کل پڑھیں گے. وما علینا الا البلاغ المبین.